جب آدمی چغلی کرتا نا، چغلی ایک دم دو دوستوں میں، دو میاں بیوی میں، دو بہن بھائیوں میں، دو گروہوں میں، دو قبیلوں میں ایک دم بال آ جاتا ہے، ہاں جی، ایک دم بال آ جاتا ہے۔ یہ تیز سرحد، بالکل تیزی سے کام کرنے والا جادو ہے، ریئلی جادو یہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ دوسرے نمبر پہ ساز، یہ جادو ہے، یہ ایک دم دل و دماغ کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے نہ بھی سمجھتے ہیں، بیٹھنا بھی نہیں ان کو آتا، جب ان کے سامنے میوزک لگاتے ہیں تو وہ جھومتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مست ہو گیا ہے نا۔ تو یہ جو ہر چیز اب عام کہتے ہیں نا ہو گیا، ہر طرف جن ہی جن ہے، ہر طرف جادو ہی جادو ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ اس میوزک نے کیا کیا تمہارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں سے گزر رہے ہیں تو ساز کی آواز، دو گویے گانا گا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالنا۔ اور آج ہم گویوں اور بھانڈوں کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ بڑے سے بڑا عالم فوت ہو جائے تو اتنی سی خبر لگتی ہے، بلکہ پٹی بھی نہیں چلتی۔ جب ایک کنجر مراسی مر جاتا ہے، چاہے انڈیا کا ہو، اس کے لیے ساروں کی بیوے مر جاتی ہیں، اس کے لیے سیمینار، اس کے اصال و ثواب کے لیے، اس کی برسیاں، آج فلانے گویے کی اتنی سالہ برسی ہے، یوم پیدائش ہے، جی، اور تمہارے نبی تو ان کو پسند نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضد کرو گے تو پھر اللہ تم سے ضد کرے گا، کیونکہ اللہ نے مشروط کیا ہے کہ میں تو اس کو معاف کروں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہوگا، میں اس کی مغفرت کروں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہوگا، تابع دار ہوگا۔ عشق لفظ کوئی نہیں ہے اسلام میں، سنا ہے؟ محبت کا لفظ ہے، اتباع کا، اتباع، اتبعو، اتبعو اللہ کہہ رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات میری، زبان تیری، کتاب وہ جس میں کوئی شک نہیں، قیامت تک چیلنج ہے، اس میں میں نے کہہ دیا ہے، آپ کہہ دو تم اے بندو، اے انسانوں، اے جنوں، اے امیروں، اے غریبوں، اے برسر اقتداروں یا فقیروں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، جو معاملات کرتے ہیں، آخر ہمارا جو حاصل ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے محبت کرے، یہی ہے نا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں یا نبی کی بات مانتے ہیں یا کسی کا ادب کرتے ہیں، چاہے وہ غلط انداز ہے یا صحیح انداز ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ تو اللہ نے فارمولہ بتا دیا کہ میں راضی، میں محبت اس سے کروں گا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر صرف تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی پڑے گی، صرف فا کہا، فا، فاتبعونی فے لگا دیا، تابعداری کرو گے۔ تابعداری کیا؟ تابعداری کا معنی کیا ہے؟ جو دل میں آئے کرو، جو میرا من چاہے کرے، جو میری اولاد، میرا معاشرہ، میرا دین، جو میرے باپ دادا کا چھوڑا ہوا وہ
نہ ادھر بات سمینا و اطانا. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی یہ کوالٹی ہوتی ہے، وہ بحث نہیں کرتے. ہاں پوچھ سکتے ہو، تحقیق کر سکتے ہو کہ کہیں یہ ملا ہمیں فراڈ تو نہیں لگا رہا. دلیل مانگ سکتے ہو بڑے سے بڑے مفتی سے، اس کو بولو دلیل دو، یہ جو بات کر رہے ہو تمہارا دین تمہیں اجازت دیتا ہے. لونڈی کو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو فلاں سے شادی کر لے. عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں مشورہ دے رہا ہوں. یا رسول اللہ مجھے نہیں، کوئی گناہ نہیں. ایک بندہ سبزی بیچتا ہے بازار میں، گلیوں میں پھیری لگاتا ہے، منہ کالا سیاہ ہے، غریب ہے، اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فلاں کے گھر جاؤ، ان کو میرا میسج دو کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، باپ آتا ہے، اس کو بولتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کریں. باپ حیران ہو جاتے، کہاں میں کہاں یہ سوچ میں پڑ گیا. بیوی سے مشورہ کرتا ہے، بیٹی بات سن رہی ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹی اندر سے کہتی بابا سوچ لینا، یہ حکم آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے شادی کی، اللہ نے اس کو اتنا عطا کیا، اس کے جتنے بھی اللہ نے، اب میرے دین سے یہ اس کی تعداد بچوں کی نکل گئی ہے، جتنے بیٹے اللہ نے اس کو دیے سب محدث تھے، کیونکہ اللہ نے دین کا کام دینا. اللہ جانتا ہے نبی کی اتباع میں تمہاری نجات ہے. مسلمانوں سن لو، اگر کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی فضل کر دیتا ہے. دیکھو نا آج جا کر ان کے ملکوں کا حال ہے. ہمارے پاس تو ابھی برٹش لا ہے نا، وہاں پر عمر لا چلتے ہیں. پڑھو نا اپنے دین کو، سٹڈی کرو نا. تم تو برنارڈ شاہ، شیکسپیئر، جی فلاں کو پڑھتے ہو، پھر لوگوں کو دلیلیں دیتے ہو. اور ذرا اپنے پیچھے مڑ کے دیکھو، اپنے اسلاف کو دیکھو، ان کی تاریخیں پڑھ کے دیکھو. تمہیں نقصان ہوتا ہے جب کسی کا نام، کوئی اینکر دین کا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے کہ کوئی یہ کہ یہ مذہبی آدمی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کنجروں کو پیش کرتے ہیں دلیلوں کے لیے، فلاں نے اتنی زندگی گزار دی، اتنا اس نے کام کیا فلموں میں، آج اس کا حال دیکھو. اور جاؤ جا کر دیکھو جو دین کی خاطر کبھی کسی نے اپنے ہونٹوں سے ایک بات نہیں نکالی، ٹوٹے برتنوں میں آج بھی کھا رہے ہیں وہ. اللہ اکبر. گھروں کے پردے آج بھی ٹاٹوں کے ہیں، لیکن اللہ کو اتنے پسند ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی اللہ کے لیے دین سے محبت چاہتے ہو تو پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنی پڑے گی. پھر جب تم تابع داری کرو گے فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ مشروط ہے تمہارے. اللہ کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں، عشق میں نہیں، تابع داری میں. عاشق تو دیوانہ ہوتا ہے، سوٹا لا 60 ساوی تے رب نظر آوی، تے کول پیتیاں، جی رب نال گلاں کیتیاں. یہ مذاق ہے اسلام کا، یہ نشہ کا مذاق. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا مذاق اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، شعار اسلام کے ساتھ. میرا نبی فرمائے کہ نشہ حرام، میں کہوں کول پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں. نعوذ باللہ من ذالک. نہ میرے ماتھے پہ کچھ ہو، نہ میرا چہرہ بدلے. اتنی توہین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تم کو ایک لفظ بتاؤں جس کے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد ہو. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو کثرت سے پڑھا کرو، اللہ تم میں 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں. کتنی؟ جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے. آیت لمبے بلے چلے کرتے ہو، جی فلاں نے بتایا اتنے لاکھ بار پڑھو تو اتنے لاکھ بار پڑھو، اتنے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائی
آپ نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا جہاں یہ علی العظیم ہے وہاں وہ پڑھو گے، جہاں اتنا بتایا اس سے تجاوز نہیں کرنا، یہاں کرو گے ضائع ہو جائے گا تمہارا۔ بے شک یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ نہیں کہ پڑھ لیتے تو تاں کی ہو گیا،